نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ عبادات کرنا تو آسان ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، تہجد پڑھنا، لیکن اصل چیز وہ معاملات زندگی ہے۔ اچھے عبادت گزار، نفلوں کے پابند، نمازوں کے پابند، تہجد کے پابند اور خیر خیرات کرنے والے وہ معاملات میں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جس طرح عبادات کی پوچھ گچھ ہوگی، معاملات کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ معاملات میں ایک بڑا معاملہ وہ صلہ رحمی کا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، رشتہ داروں کو آپس میں محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھنا، محلے والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اقربا احبا کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا۔ عموماً جو ہم مار کھاتے ہیں وہ تعلق میں کھا لیتے ہیں کہ ہم عموماً اس رشتہ دار سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ بڑے احسانات کرتا ہے، ہمیں بڑے تحفے دیتا ہے اور بڑی تعریفیں کرتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے پیش آتا ہے۔ لیکن وہ رشتہ دار کے جو اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا، جو ناراض ہو جاتا ہے، جو طعنہ دیتا ہے، اس کے ساتھ ہم اچھا تعلق نہیں رکھتے۔ حالانکہ اصل صلہ رحمی حدیث میں آتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو تمہارے ساتھ احسانات کرتا ہے، بلکہ فرمایا کہ اصل صلہ رحمی یہ کہ اس سے تم تعلق جوڑو جو تم سے تعلق توڑے۔ یعنی جو رشتہ دار ہم سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا، ہمیں طعنہ دیتا ہے، ہمیں برا بھلا کہتا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا، ہدیے دینا، اچھا تعلق رکھنا اس کے ساتھ، اس پر احسانات کرنا، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمارے گھروں میں ایک بڑا اہم رشتہ ہے ساس بہو اور نندوں کا، جس میں عموماً کوتاہیاں ہوتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ دیندار گھرانوں کے اندر بھی مسائل پیش آتے ہیں۔ عموماً ہم اپنے معاشرے میں سنتے ہیں کہ بہو کی ساس سے نہیں بنتی، ساس کی بہو سے نہیں بنتی، نندوں کی بھابھی سے نہیں بنتی، اور بھابھیوں کے بھی آپس میں گھر میں جھگڑے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بلا وجہ کے گلہ شکوے رہتے ہیں، اور بظاہر کوئی خاص گلہ شکوے نہیں ہوتے اور بڑی وجوہات نہیں ہوتی، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو جھگڑا شروع ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ طلاق تک ہو جاتی ہے۔ یعنی معمولی باتوں پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بہو کو بھی چاہیے کہ وہ ساس کو اپنی ماں سمجھے، اگرچہ ساس اس کی حقیقی ماں نہیں ہے، لیکن شوہر سے تعلق کی وجہ سے بہو کو چاہیے کہ اپنی ساس کا خیال کرے۔ فقہا کہتے ہیں کہ بہو کے اوپر استحساناً ساس سسر کی خدمت وہ فرض ہے، اور کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر بہو خدمت نہیں کرے گی تو گھر ٹوٹ سکتا ہے اور تباہ ہو سکتا ہے۔ اور ساس کو بھی چاہیے کہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھے، یعنی جس طرح ساس اپنی حقیقی بیٹی سے اور سگی بیٹی کے ساتھ پیش آتی ہے، اس کو چاہیے بہو کے ساتھ بھی پیش آئے۔ اور نندوں کو چاہیے کہ وہ بھابھی کے ساتھ بہن والا سلوک کریں، کہ جس طرح ایک بڑی بہن یا اگر نندیں چھوٹی ہیں اور وہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ پیش آتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی بھابھی کے ساتھ پیش آئیں، اور بھابھیوں کو بھی چاہیے کہ آپس میں بہنوں کی طرح رہا کریں، کہ جس طرح ایک گھر میں بہنیں رہتی ہیں تو انشاءاللہ گھروں میں کبھی جھگڑے اور کبھی لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ عموماً ہمارے یہاں ساس بہو نندیں بھابھیاں ان کی آپس میں لگی رہتی ہے اور ایک تو جھگڑے رہتے ہیں۔ بھائی اگر بہو کی نظر میں ساس ظالم ہے تو بہو یہی سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سل من قطعت، کہ تعلق اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے تعلق کیا کرے، توڑ دے۔ واعفو عمن ظلمک، اور اس کو معاف کرو جو تم پہ ظلم کرے۔ یعنی اگر بہو کی نظر میں ساس ظالم ہے اور ساس کی غلطی ہے تو وہ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اس کے ظلم کو معاف بھی کر دے، اس کی زیادتی کو معاف بھی کر دے اور تعلق بھی جوڑ دے، اور اس کو ہدیے دے کر تحفے کا
अपनी बहू के साथ ताल्लुक जोड़ ले, अगरचे उसकी नजर में बहू जालिम ही क्यों नहीं है और गलती और कसूरवार बहू है, वो इसलिए माफ कर दे कि अल्लाह के नबी का हुक्म है वाफ़ु अम्मन ज़लमका, उसको माफ करो जिसने तुम्हारे पर जुल्म किया, तुम्हारे पर ज्यादती की, माफ कर दे। नंदो की नजर में अगर भाभी जालिम है, बहू जालिम है, तो वो भी ये सोचे कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह के नबी का हुक्म ये है कि सिर मत कता कर, कि उससे ताल्लुक जोड़ो, जो रिश्तेदार तुम ताल्लुक तोड़ता है, जो भी अभी ताल्लुक तोड़ा आप जोड़े, और ताल्लुक जोड़ने के लिए एक दूसरे को हदिये दे, तोहफे दे, मोहब्बत बढ़ेगी। और अगर नंदों की नजर में भाभी जालिम है, ज्यादती करती है, तो वो ये सोच रहे कि मैं अल्लाह की नबी की उम्मती हूँ और अल्लाह के नबी का हुक्म है कि वाफ़ु अम्मन ज़लमका, कि उसको माफ करो जो तुम पे जुल्म करे, ज्यादती करे। जब हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह घर में माहौल होगा दीन के मुताबिक कि औरतें और मर्द भी एक दूसरे की गलतियां माफ करेंगे, एक दूसरे को हदिये देंगे और एक दूसरे के साथ ताल्लुक कायम करेंगे, खुदा की कसम घरों में जन्नत जैसा माहौल बन जाएगा। आज हमारे घरों में लड़ाई झगड़े क्यों हैं? कि हम कहते हैं कि ये इसके साथ हमने ताल्लुक नहीं रखना, इसने मुझ पे जुल्म किया, ज्यादती की। सास कहती है मुझे इस बहू के साथ नहीं रहना, नंदे कहती है ये भाभी हमारी ठीक नहीं है। और मजहबी खवातीन को देखा गया है कि वो एक दूसरे ताल्लुक तोड़ती है, और जब कहा जाता है कि जी माफ कर दो, तो कहते हैं जी कितनी दफा माफ करें, कितनी दफा माफ करें, माफ कर करके थक गए। और मेरे भाई ये सोचो कि तुम कितनी दफा गुनाह करती हो और अल्लाह ताला से माफी मांगती हो, तो अल्लाह ताला माफ करते कि नहीं करते? कर देते। अल्लाह ताला ने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें कितनी दफा माफ करूं। रोज गुनाह करते हो, रोज माफी मांगते हो, फिर माफ करता हूं, फिर गुनाह करते हो, फिर माफी मांगता हूं, फिर माफी मांगते हो, फिर माफ करता हूं। आप ये सोचे कि मैं दिन में इतने गुनाह करता हूं और अल्लाह ताला जो सबसे बड़ा बादशाह है उससे माफी मांगता हूं तो मुझे माफ कर देता है। तो अगर मैं भी अपने मातहतों को या अपने बड़ों को माफ कर दूंगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं। जब अल्लाह हमें हमारे गुनाहों पे माफ कर देता है तो हमें भी चाहिए दूसरों को माफ कर दे। और मैं आपको उसमें एक वाकया सुनाता हूँ कि बुखारी शरीफ में एक आदमी का इंतकाल हो गया, गुज़िश्ता उम्मतों में एक आदमी मर गया। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा कि इसका कोई नेक अमल है? तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह अमल तो कोई नहीं। तो फरिश्तों ने कहा एक अमल ऐसा है, और वो ये कि जब ये लोगों को कर्जा देता था तो कर्जा अगर मालदारों को देता था तो अपने मातहतों को कहता था कि मालदार के साथ नरमी करना, यानी जो कर्जा लौटा सकता है, जिसके पास जरूरत ज्यादा पैसे है फिर भी कर्जा नहीं लौटा रहा, तो अपने मातहतों को कहता था उसके साथ नरमी करना। अगर गरीब तंगदस्त कर्जा देता था तो अपने मातहतों को कहता था ऐसा कर्जा माफ करो, क्या कर दो। तो जब अल्लाह ताला को फरिश्तों ने बताया कि माफ करने को कहता था कि तंगदस्त और गरीब कर्जा माफ कर दो, तो अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी कि माफ करना तो इसका काम नहीं, हमारा काम। तो भाई आप अगर किसी ने आप पे जुल्म किया, ज्यादती की, आप ये सोच रहे हैं कि जब इतने बड़े खुदा को हम नाराज करते हैं और उससे तौबा करते हो, माफ कर देता है, और सिर्फ माफ नहीं करता, नेमतें भी देता है, रिज़्क़ भी देता है, रहमतें बरसाता है, खुशियाँ देता है, तरक्कियाँ देता है, तो बद्दों को भी माफ कर दिया जाए। इसमें कोई ये ना सोचे कि मैं माफ करने से छोटी हो जाऊंगी, बहू ये ना सोचे अगर मैंने सास को माफ किया तो मैं छोटी हो जाऊंगी, सास ये ना सोचे अगर मैंने बहू को माफ कर दिया तो मैं छोटी हो जाऊंगी, नंदे भाभियां आपस में ये ना सोचे कि अगर हमने एक दूसरे को माफ किया तो छोटी हो जाएगी। माफ करें, मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी इख्तियार करेगा, अपने आप को मिटाएगा, अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देगा, इज्जत देगा, ऊंचे मकामात अता फरमाएगा। वमन तकब्बर, और जो तकब्बुर करेगा और जो अपने आप को कोई बड़ा समझेगा कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ और मैं तुझे झुक नहीं सकता, जैसे शैतान ने किया था कि मैं क्यों झुकूं, तो वदाहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको जलील कर देगा, अल्लाह ताला उसको नीचे कर देगा। और फिर देखें कि हमारे भाभीियों में और सासू में जब लगती हैं आपस में तो कितनी गीबतें करती हैं एक दूसरे की, तो गीबत करके अपने नेक आमाल का सवाब भी एक दूसरे को पहुंचानी होती है। तो गीबत करना तो ऐसा है कि जैसे अपने मुसलमान मुर्दा भाई का गोश्त खाना, तो घर के अंदर थोड़ी थोड़ी बात में लड़ाई झगड़े होते हैं और फिर गीबतें करते हैं और अपनी तहज्जुद, अपने जो है दीनी काम, अपनी इबादत का सवाब दूसरों को देती है और सब जाया कर देती है। तो क्या फायदा हुआ कि आपने दिन भर मेहनत की, नमाजें पढ़ी, इबादत की,
اور دوسروں کو ثواب پہنچائے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عبادت نہ کریں, عبادت تو کریں, نمازیں بھی پڑھیں, صدقہ بھی دیں, مقصد یہ غیبت نہ کریں اور ایک دوسرے کو معاف کریں. ایسے سے واقعات سامنے آتے ہیں کہ شاید وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے, کہ جن میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر طلاقیں ہو جاتی ہیں, جن میں اگر دیکھا جائے تو کوئی سینس ہی نہیں ہے, کوئی وجہ ہی نہیں. ایسے سے گھرانے کہ جہاں شوہر بیوی سے بات ہی نہیں کرتا, کیوں؟ اس کی ماں نے منع کی ہے. بھائی اگر آپ اپنی بیوی سے بات نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے, اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی سے بات نہیں کریں گے تو آپ کی بیوی سے کوئی اور بات کر لے گا, کوئی اور اس سے دوستی لگا لے گا. یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, یہ میں اس وقت آن کیمرہ ہوں, یہ سچ بول رہا ہوں میں. کہ ایسے سے واقعات ہیں کہ جب شوہر بیوی سے بات ہی نہیں کرتے کیونکہ اماں نے منع کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب شوہر اپنی بیوی سے بات نہیں کرے گا تو کس سے بات کرے گا؟ کسی سے تو کرے گا نا. تو بات یہ ہے کہ ساسوں کو ذرا میں اس میں تھوڑا خطاب کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے گھر نہ توڑیں, یہ رشتہ حلال ہے. اگر وہ اپنے بچوں کو یہ کہیں گی کہ تو اپنی بیوی سے بات کرنا چھوڑ دو, کو سزا دو, تو لازماً بیوی بھی کسی اجنبی مرد کے چکر میں پڑ کے گنہگار ہوگی اور اللہ کو ناراض کرے گی. اور آپ کا اپنا بیٹا جب آپ کی اپنی بہو کو طلاق دے دے گا یا اس سے بات چیت ختم کر دے گا تو وہ بھی کہیں اپنی خواہشات اور حاجات پوری کرنے کے لیے کسی نامحرم عورت کے عشق میں کیا ہوگا؟ مبتلا ہوگا. تو آپ اب اس کا سبب کیا بنی کہ مرد بھی مبتلا غلط کام میں, عورت بھی, کہ گھر کے اندر معمولی بات پہ جھگڑا ہوا اور ساس نے کہا کہ بھائی تم اس سے بات نہ کرو ورنہ میں تمہاری ماں نہیں. تو یہ سب فضول باتیں ہیں. آپ اپنی والدہ کا بھی احترام کریں, ان کا حق دیں, آپ پہ لازم ہے, نہیں دیں گے گنہگار ہوں گے. آپ کی بیوی ہے, آپ نے اس سے نکاح کیا ہے, وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے, سب کو اس کا حق بھی آپ کو دینا ہے, ورنہ شرعاً آپ گنہگار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبتیں پیدا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ محبت اور الفت کی زندگی نصیب فرمائے. کئی ناراضگیاں ہیں تو ایک دوسرے کو گفٹ دے کر, تحفے اور تحائف دے کے راضی کریں. اللہ سب کے گھروں میں خوشیوں کا اور مبارک ماحول بنائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.